امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا کہ میں حج کے لیے مدینہ سے مکہ جاؤں گا، حج کے ارکان بھی سکھاؤں گا، مناسک حج میں خود ادا کر کے سکھاؤں گا، مدینہ سے مکہ جاؤں گا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، احرام پہننے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، صفا مروہ میں سعی کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا، مینا میں جانے کے احکام بھی بتاؤں گا کہ مینا میں جا کے کیا کرنا ہے، عرفات کے میدان کے احکام بھی خود بتاؤں گا، خود کر کے دکھاؤں گا، عرفات سے مزدلفہ کے احکام بھی تمہیں بتاؤں گا، قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، جمرات پہ کنکریاں مارنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، حج کے مکمل احکام بتائے جائیں گے۔ میرے آقا نے حج کا ارادہ فرمایا اور پورے مدینے کے اندر اعلان ہو گیا، او لوگو اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، حج کی تیاری فرما رہے ہیں، جس کی تمنا یہ ہو، جس کی آرزو یہ ہو کہ آقا کے ساتھ وہ جا کے طواف کرے، تیاری کر لے، جس کی چاہت یہ ہو آقا کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرے، تیاری کر لے، جس کی تمنا یہ ہو آقا کے ساتھ مینا کے میدان میں رہے، وہ حج کے لیے تیاری کر لے، جس کے ارادہ یہ ہو، جس کی تمنا اور آرزو یہ ہو میدان عرفات میں آقا کی دعاؤں کے اندر شریک ہو جائے، وہ حج کے لیے تیاری کر لے۔ مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا، مدینے والے تیاری کرنے لگ گئے، مدینہ کے اطراف میں بھی اعلان ہو گیا، ہر بستی تک یہ پیغام چلا گیا، ہر علاقے میں یہ پیغام گیا، او لوگو آقا خود حج کے لیے آ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ المکرمہ میں تشریف لائیں گے، آقا حج ادا فرمائیں گے، دیوانے جمع ہونے لگ گئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جنہیں آقا کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا، مجھے اپنے استاد کے ساتھ جانے کا موقع ملے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، والد کے ساتھ جانا، والدین کے ساتھ سفر کرنا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اپنے شیخ و پیر و مرشد کے ساتھ اس عظیم سفر پہ روانہ ہونا انسان کے لیے کتنی راحت کا سبب ہے۔ کیا نصیب ہے ان صحابہ کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ حج ادا کریں گے، آقا مدنی کے ساتھ سفر کریں گے، مدینے والوں نے تیاری کی، آس پاس کے رہنے والوں نے تیاری فرمائی، 24 ذوالقعدہ کو آپ نے مدینہ سے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، صحابہ کو بتایا جا چکا ہے، جمعرات والے دن آقا مدینہ سے سفر کا آغاز فرمائیں گے، ظہر کی نماز کے بعد سفر شروع ہوگا، مجمع جمع ہونے لگ گیا، مسجد نبوی بھر گئی، قافلے کے قافلے جمع ہو گئے، اتنا بڑا لشکر جمع ہوا، اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے کسی کی قیادت میں اتنا بڑا حج نہیں دیکھا، کسی کے اقتداء میں اتنا بڑا لشکر چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آسمان والوں نے اتنا بڑا لشکر ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا، زمین والوں نے اتنا بڑا لشکر اپنے قائد کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے آقا چل رہے ہیں، 24 ذوالقعدہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے حج کا سفر شروع فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نظروں کو گھمایا، اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا، حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، دائیں طرف ہم نے دیکھا لوگ ہی لوگ ہیں، بائیں طرف ہم نے دیکھا، آقا کے پیچھے دائیں بائیں
اتنی بڑی تعداد ہے، شمار کرنا مشکل ہوا، انہیں گننا مشکل ہوا۔ آقا مدنی اپنی سواری پر سوار ہو گئے، میرے محبوب نے اپنے سفر کا آغاز کیا، حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد، چند میل سفر کرنے کے بعد ذوالحلیفہ پہ تشریف لائے۔ وہاں آ کر آپ سواری سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد میرے آقا نے خوشبو لگائی۔ حضرت عائشہ نے آپ کے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ حضرت صفیہ نے آپ کی خدمت فرمائی۔ آپ نے 2 چادریں منگوائی، احرام کے لیے 2 چادریں لائی گئی، ایک تہمت کے طور پہ استعمال فرمائی، ایک کندھوں پہ آپ نے ڈالی۔ نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ احرام کی حالت میں ہے، احرام پہنا ہوا ہے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، میری آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن میرا دل تصورات میں سوچ تو سکتا ہے۔ والضحیٰ والے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، حسین و جمیل میرا پاک پیغمبر جب احرام کی حالت میں ہوگا، احرام زیبتن فرما لیا، کندھے پہ چادر مبارک کو ڈالا ہوا ہے، صرف 2 کپڑے لیے ہوئے ہیں، تمام صحابہ احرام کی حالت میں ہیں۔ میرے آقا نے تلبیہ پڑھنا شروع فرمایا، فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میرے آقا نے تلبیہ فرمایا، اپنے اللہ کی تعریف فرمائی، اپنے خالق کی نعمت کا ذکر فرمایا، اپنے مالک کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے تلبیہ پڑھنا شروع فرما دیا، وہ بھی آقا کی اقتداء میں کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ صحابہ نے تلبیہ پڑھا، میرے آقا نے تلبیہ پڑھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا آپ کا تلبیہ پڑھنا اتنا پسند آیا، آپ کے صحابہ کا تلبیہ پڑھنا اتنا پسند آیا، آسمان و زمین کی جگہ معطر ہو چکی ہے، آسمان زمین کے اندر بہاریں آ گئی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا اللہ یہ چاہتا ہے اپنے صحابہ کو فرمائیے پورے سفر میں ذرا بلند آواز سے اللہ کا نام لیتے ہوئے چلتے رہیں۔ کیا کہنا ہے اس حج کا جس کے اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ جبرائیل امین کو نازل کر کے فرما رہا ہے میرے محبوب کو فرمائیے اپنے صحابہ کو ذرا فرما دیجئے تلبیہ ذرا بلند آواز سے پڑھتے رہیں، آواز کو ذرا اونچا کر کے پڑھیں، اللہ کا نام ذرا بلند کرتے رہیں۔ اللہ بھی بلند ہے، اللہ کا نام بھی بلند ہے، تلبیہ کہنے والا، تلبیہ پکارنے والا، اللہ کو روئے زمین پر یہ آواز سب سے زیادہ پسند ہے۔ مؤذن کی اذان کو اللہ بڑی پسند کرتا ہے، مجاہد کے نعرے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا تلبیہ پڑھنے والا اللہ اس کی آواز کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تلبیہ پڑھنے والا جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں آپ کے در پہ حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، یہ مطلب لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، پر میں اپنی عاجزی ظاہر کیجئے۔ صحابہ کو فرمائے ذرا بلند آواز سے پڑھتے ہوئے چلیں۔ صحابہ کے اندر پھر ایک جوش پیدا ہو گیا، کیسا عجیب منظر ہوگا یار، میرے آقا قائد ہیں اور 1.25 لاکھ سے بڑی جماعت حضور کے ساتھ سفر پہ روانہ ہے۔
100-200 آدمی تلبیہ پڑھے کیسا منظر ہوگا، 1000 لوگ تلبیہ پڑھے کیسا منظر ہوگا، 2000 لوگ تلبیہ پڑھے کیسا منظر ہوگا۔ یہاں تلبیہ پڑھنے والے 1000 میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، پھر صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے، صحابہ میں فاروق اعظم ہے، صحابہ میں حضرت عثمان ذی النورین ہے، جلیل القدر صحابہ کرام ہے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی آخری وقت حضور کے ساتھ ملنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے والے، نبیوں کا نبی حج میں قائد ہے، تمام صحابہ کرام حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں پورے سفر میں تلبیہ پڑھتے ہوئے گئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے گئے ہیں، آقا مدنی کے ساتھ چلتے چلتے بالکل مکہ قریب آ گیا، مکہ کی آبادی نظر آنے لگ گئی۔ میرے آقا نے اپنے شہر کو دیکھا، جس جگہ پہ ولادت ہوئی اس پہ نظر پڑی ہے، جہاں بچپن گزرا وہاں نظر پڑی، جہاں نبوت کا اعلان فرمایا ان پہاڑوں پر نظر پڑی، جہاں اعلان نبوت فرمانے کے بعد لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے آیا کرتے تھے، ان جگہوں پہ نظر پڑی ہوگی۔ میرے آقا نے دیکھا ہوگا یہ میرا وہ شہر آ گیا جہاں میری والدہ رہی، میرا والد رہا، میرے آبا و اجداد رہے، جہاں میری ولادت ہوئی، جہاں بچپن گزرا، جہاں اعلان نبوت فرمائی۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا تاجدار مدینہ قریب آ چکے ہیں، آقا مدنی حج کے لیے آ رہے ہیں، آقا مدنی مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ مکے والے صحابہ آقا کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے، آقا مدنی کا استقبال کیا گیا۔ میرے آقا اپنی سواری پر سوار ہیں، مکہ کی سرزمین کے اندر داخل ہوئے، مکہ کی سرزمین پر آئے، جذبات میں بلند آواز سے پھر فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بیت اللہ شریف کی طرف چلنے لگے، اپنی سواری سے اترے، عجیب منظر ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا سے اپنے خیالات کو نکال کر آقا کے عمرے کی طرف توجہ دیں، آقا کے سفر کے بارے میں سوچئے۔ میرے آقا اللہ کے گھر کی طرف چلنے لگے، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی، آپ کی نظریں وہیں پر جم گئی۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نبوت والی نگاہیں اللہ کے گھر پہ جمی ہوئی ہیں، اسی جگہ پر ٹھہر گئے، اسی جگہ پر دعائیں کرنے لگ گئے۔ مجھے معلوم ہے کس کے لیے مانگا ہوگا، کس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہوں گی۔ جب بھی مانگا امت کے لیے مانگا ہے، جب بھی دعائیں کی میرے لیے کی، آپ کے لیے کی، ساری امت کے لیے کی۔ میں دعا کروں گا اپنی ذات کے لیے کروں گا، زیادہ سے زیادہ گھر والوں کے لیے کروں گا، اپنے ماں باپ کے لیے کروں گا، یا صرف جاننے والوں کے لیے کروں گا۔ میرے آقا کی رحمت کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین نے بیت اللہ پہ نظر پڑنے کے بعد اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ پہلی نظر بیت اللہ کی، پہلی نظر بیت اللہ کی، جب بھی کسی کی نظر بیت اللہ پر پڑے، اسی لیے لکھا گیا ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ جب حرم کے اندر داخل ہو اپنی نظریں جھکا لے، اپنی نظریں جھکا لے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوئے تھے، باب السلام۔ کوشش فرمائیں اللہ جب بھی حج عمرے کے لیے قبول کرے تو باب السلام کو تلاش کریں، وہاں سے داخل ہوں حرم کے اندر۔ حضور باب السلام سے داخل ہوئے، سیدھے جب بیت اللہ شریف بالکل محسوس ہوا کہ آ گیا، بالکل قریب ہے، تب نبوت والی نگاہوں کو اٹھایا، بیت اللہ پر ڈالی، کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر جب پڑتی ہے اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اللہ کا گھر ہے سامنے، پروردگار عالم کا گھر ہے۔ میرے آقا نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، چلتے ہوئے بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے۔ اب اپنے عمرے کا آغاز کرنے لگے، طواف کرنے لگے، حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آئے۔ اور بیت الطواف کرنے کے 3 آداب ہیں عمرہ کرنے کے۔ سب سے پہلے فرمایا بالکل حجر اسود کی سیدھ میں کھڑا ہو جانا چاہیے، عمرہ کرنے کی نیت کر لو، طواف کرنے کی نیت کر لو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا استلام پڑھو، استقبال ہے، نیت ہے، استلام ہے۔ بالکل حجر اسود کے سامنے اس کے بالکل برابر میں کھڑے ہونے کے بعد یوں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا، بلند فرمانے کے بعد زبان اقدس سے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے اپنے طواف کا آغاز فرمایا، حجر اسود سے طواف لگا کرنے لگے۔ چلتے چلتے دوسرے چکر میں حجر اسود کے پاس آئے، پھر آپ نے اپنے نبوت والوں لبوں سے بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو چوما ہے۔ حجر اسود کا بھی کیا نصیب ہے، اس پتھر کا بھی کیا مقدر ہے۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اپنے لب حجر اسود پر لگائے۔ میرے آقا نے استعلام حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ایک چکر مکمل ہوا، وہاں آ کر ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، حجر اسود کے بالکل برابر میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے دائیں کندھے سے چادر ہٹا دی۔ توجہ کریں، طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے بالکل برابر میں یوں کھڑے ہو کے کہ یوں حجر اسود بالکل اس کی سیدھ میں، اس کی طرف یہ ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، دائیں کندھے سے چادر مبارک ہٹا کر یہ نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لی۔ یہ دایاں کندھا بھی اس سے چادر نہیں ہے، ہٹائی ہوئی ہے۔ نبوت والا وجود، نبوت والا جسم آسمان زمین کے درمیان ہے۔ نبیوں کے نبی کا جسم آسمان زمین کے درمیان ہے، اور دایاں کندھا بھی بغیر چادر کے ہے۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو بوسہ دوں جس کو میرے نبی نے بوسہ دیا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم ہر چیز کون سی ہم تک آتی۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ میرے محبوب آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، قیامت تک آپ کا امتی حجر اسود کو بوسہ دے گا، اسے یہی اجر ملے گا کہ آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دے رہا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب لگا ہوا ہے، رسول اللہ کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں اس پر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب آئے، عمرہ کیا، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر تھا، تو صرف ایک پتھر تھا، لیکن میرے آقا نے تجھے بوسہ دے کر تیری شان بڑھا دی ہے۔ اسی لیے قیامت تک لوگ تجھے بوسہ دیتے رہیں گے۔ میں تجھے بوسہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میں چومتا ہوں۔ وہ چیز آج بھی موجود ہے کہ رسول اللہ کے لعاب لگے ہیں۔ آپ نے اس طرح 7 چکر مکمل فرمائے، طواف پورا ہو گیا، 7 چکر لگائے۔ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے۔ مقام ابراہیم 7 جالی لگی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا، پیر کا نشان، جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ وہ پتھر، اس پتھر پر آج بھی حضرت کے پاؤں کے نشان موجود ہے، جس پر اللہ کے گھر کو تعمیر، یہ وہ پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے تو گو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، گو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا تھا۔ جتنی ضرورت ہوتی اونچا ہو جاتا، پھر اونچا ہو جاتا، پھر اوپر ہو جاتا۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس پر اتنے کھڑے ہوئے کہ قدمین کے نشان پڑ گئے۔ اللہ نے ان نشانات کو بھی وہاں محفوظ کروا دیا۔
7 چکر لگانے کے بعد طواف مکمل کرنے کے بعد میرے آقا نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل ادا کی ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب صفا مروہ کی طرف روانہ ہوئے صحیح کرنے کے لیے۔ یہ عمرے کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے علماء لکھ دیں گے کہ حج اور عمرے کا طریقہ جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، دماغ میں بٹھاتا ہے، اللہ اسے جلدی وہاں کی حاضری بھی عطا کر دیتا ہے۔ دل میں جو خیال بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے پورا بھی کر دیتا ہے، اللہ اس کی تکمیل بھی کروا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ حاضری کی بھی توفیق عطا کر دے گا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پہ ادا کرنے کے بعد اب صفا مروہ کی صحیح کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے آقا نے صحیح شروع فرمائی صفا سے مروہ، درمیان میں آج بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھی۔ انشاءاللہ یہ ہم آئندہ جمعے ذکر کریں گے، جہاں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑی تھی۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جہاں میری بندی ہاجرہ دوڑی تھی ذرا آپ بھی دوڑ کر دکھائیے، آپ بھی ذرا اپنی رفتار بڑھائیے، آپ کی اقتداء میں آپ کی امت بھی یہ کام کرے گی۔ ان جگہوں پہ جب آئے نشان لگے ہوئے تھے تو میرے آقا تیز قدموں سے چلنے لگے، تیز قدموں سے چلے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح آپ نے 7 چکر یہ مکمل فرمائے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر زمزم کا پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیا اور فرمایا میرے صحابہ زمزم کا پانی پیا کرو، اللہ جسم کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ یہ جنت کا پانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا ہے، پیٹ بھر کے پیا کرو، اور پیتے وقت 2 دعا مانگو گے اللہ دعا بھی قبول فرما لے گا۔ میرے آقا نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی فرمائی، 7 چکر لگائے، چکر لگانے کے بعد زمزم کا پانی پیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو احرام کھولنا چاہتے ہیں اپنے سر کے بال کٹوا کے احرام کھول لو، جنہوں نے اسی احرام کے اندر حج کرنا ہو، حج قران کرنا ہو، سب سے زیادہ فضیلت والا حج کرنا ہو، وہ اپنا احرام نہ کھولے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولے، اسی حالت میں رہے، اسی احرام کے اندر حج ادا کیا جائے گا۔ لیکن فرمائے اجازت ہے، جو کھولنا چاہے کھول سکتا ہے، چونکہ 4 ذوالقعدہ ہے، ابھی 4 دن حج کے باقی ہیں، فرمایا جو کھولنا چاہے کھول دے، احرام اتارنا چاہے اتار دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اپنا احرام نہیں اتاریں گے، کیا آپ اپنا احرام نہیں کھولیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جس احرام کے اندر میں نے عمرہ کیا اسی احرام کے اندر میں حج بھی ادا کروں گا۔ میں اپنا احرام نہیں کھولوں گا۔ 24 ذوالقعدہ کو احرام باندھا، 24 کو، اور 16 ذی الحج کو میرے آقا نے احرام کھولا۔ 6 دن بعد، حج کے 6 دن بعد، یعنی 24 کو احرام باندھا ہے اور 16 ذی الحج کو میرے آقا نے احرام کھولا ہے۔ تقریباً 20 دن سے بھی زیادہ کا بنتے احرام کی حالت میں رہے، مکمل احرام میں رہے۔ اس لیے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 طرح کا حج ہوتا ہے، توجہ کر لیں، اللہ کرے توفیق مل جائے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، حج افراد، حج افراد کہتے ہیں جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، حج کیا اور بعد میں کھول دیتے ہیں پورا کرنے کے بعد۔ دوسری حج کی قسم ہے حج تمتع، جو ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی جو مکہ سے باہر سے آتا ہے بندہ تو اس پہ لازم ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر آئے گا، پہلے عمرہ کرے گا۔ پہلے کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا۔ اب عمرہ کرنے کے بعد اسے اختیار ہے، چاہے تو احرام کھول دے، حج کے دنوں میں دوبارہ باندھ لے، عمرہ کر کے احرام کھولنے والا پھر حج کے دنوں میں دوبارہ باندھنے والا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع کیا اس نے۔ کون سا حج کیا؟ حج تمتع، فائدے والا حج۔ حج تمتع کیا جی؟ عمرے کا احرام الگ، حج کا احرام الگ ہے اس کا۔
افراد اسے کہتے ہیں جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس نے عمرے کا باندھا ہی نہیں ہے۔ تمتع کہتے ہیں عمرے کا بھی باندھا ہے لیکن کھول دیا، پھر حج کا الگ سے باندھا ہے، یہ حج تمتع دوسری قسم ہے حج کی۔ حج کی سب سے بڑی فضیلت والی قسم حج قران ہے۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں کرنا۔ ظاہر سی بات اس میں مشقت زیادہ ہے کیونکہ کافی دن احرام بندہ ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، احرام کے قیود ہوتے ہیں، اس کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ میرے آقا نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ فرمایا میں حج قران کروں گا، اسی جس میں عمرہ کیا ہے اسی میں حج کروں گا، اور حج پورا کرنے کے بعد اپنے عمرے کا احرام کھولوں گا۔ امت کے لیے دعائیں